سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ایک بار نبی اور آل نبی پر اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، منقبت سرکار غریب نواز اللہ تعالیٰ کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ہے شہنشاہ مدینہ کی عطا اجمیر میں، ہے شہنشاہ مدینہ کی عطا اجمیر میں، ہند کا شہنشاہ مدینہ کی عطا اجمیر میں، اور ہر طرف ہے نور کی چھائی گھٹا اجمیر میں، ہر طرف ہے نور کی چھائی گھٹا اجمیر میں، بٹ رہا بٹ رہا ہے صدقہ خیر الورا اجمیر میں، ہے شہنشاہ مدینہ کی عطا اجمیر میں، اور بول بالا 400 اسلام کا ہونے لگا، بول بالا 400 اسلام کا ہونے لگا، بڑھ کے جب ہند الولی وہ آ گیا اجمیر میں، ہے شہنشاہ مدینہ کی عطا اجمیر میں، اور ایک کاسے میں اناسا کر سمٹ کر آ گیا، ایک کاسے میں اناسا کر سمٹ کر آ گیا، کہ میرے خواجہ حکم جب تیرا ہوا اجمیر میں، ہے شہنشاہ مدینہ کی عطا اجمیر میں، ہے شہنشاہ مدینہ کی عطا اجمیر میں،
اور دیکھ کر حضرت معین الدین چشتی کا کمال، دیکھ کر حضرت معین الدین چشتی کا کمال، پھر وہ کلمہ پڑھا اجمیر میں، ہے شہنشاہ مدینہ کی عطا اجمیر میں۔ اور اشعار تو بہت زیادہ، آخری شعر، حق یہی ہے آج تک خالی کوئی لوٹا نہیں، حق یہی ہے آج تک خالی کوئی لوٹا نہیں، جس نے مانگا جس نے مانگا جو بھی مانگا مل گیا اجمیر میں، ہے شہنشاہ مدینہ کی عطا اجمیر میں، ہے شہنشاہ مدینہ کی عطا اجمیر میں، ہند کا راجا ہے وہ خواجہ پیا اجمیر میں۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وآلہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین سامعین، کیونکہ یہ رجب المرجب شریف کا پیارا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں یوں تو اس مہینے سے بہت ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن اس مہینے کی 6 تاریخ کو تاج الاصفیاء، منبع جود و سخا، سلطان الاولیاء، ہند الولی، عطائے رسول، سرکار معین الدین حسن چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی منایا جاتا ہے، اور پورے ہندوستان پر میرے غریب نواز کا کرم ہے۔ صرف غریب نواز کا کرم ہندوستان ہی پر نہیں، بلکہ پوری دنیا پر جس کا کرم ہے وہ ہے میرے غریب نواز۔ اب ہمارا اور آپ کا یہ کام ہو گیا کہ ہم جہاں اوروں کا ذکر کریں، تذکرہ کریں، وہی سرکار غریب نواز کا تذکرہ بھی کریں، اور یہ ہمارا مقدر بھی ہے کہ ہمارے مقدر میں اولیاء اللہ کا ذکر کرنا نصیب ہوا ہے، ہمارے مقدر میں اولیاء اللہ کا ذکر کرنا آیا ہے، لہٰذا ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں اور ان کا ذکر کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط و مستحکم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت ساری باتیں کرنی ہے، وقت بہت مختصر ہے، اور مختصر سے وقت میں بہت ساری باتیں کرنا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بات بتا کر آپ کے ذہنوں کے آپ بینے تک لے جا کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری یہ بات آپ کے ذہنوں میں اتر جائے۔ یوں تو بہت سارے دلائل وسیلے کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے ہم لوگ دیتے ہیں، ہمارے علماء دیتے ہیں، خود عوام بھی آج کے زمانے میں انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے علماء سن کے دلائل پیش کرتے رہتے ہیں۔ میں ایک بات کہہ کر گزرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ کے سینے میں اتر جائے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ ڈرنے میں ساری عبادتیں آ گئی۔ میں نے اس سے پہلے کہا تھا ڈر
کہ ڈر ہوگا خدا کا تو تقوی کی دولت سے مالا مال ہوگا۔ اب اس طرف نہیں جانی ہے، بات یہ کہ ڈر میں ساری عبادتیں آ گئی، ڈر میں حقوق العباد بھی اور حقوق اللہ بھی دونوں آ گیا۔ یعنی جب بندہ اللہ سے ڈرا تو حقوق العباد کی اہمیت کو بھی سمجھا، حقوق اللہ کی اہمیت کو بھی سمجھا، اور وہ تقوی کی دولت سے مالا مال ہوا۔ مگر اللہ نے آگے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، تمام ارکان، تمام عبادتیں ادا کرنے کے بعد، تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد، نمازی بن جانے کے بعد، حاجی بن جانے کے بعد، روزے دار ماہ سیام کے روزے رکھ لینے کے بعد، ان تمام اعمال کو ادا کرنے کے بعد اب قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب جن کے پاس سچے ہوں گے وہ سچوں کے ساتھ ہوگا، جن کے پاس سچے ہوں گے وہ سچوں کے ساتھ ہوگا، اور سچوں کے ساتھ وہی ہوگا جو قرآن کی اس آیت پر عمل کرتا ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے کہ مولانا ہم بھی اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کہیں گے پھر آپ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو کہے گا ہمارے یہاں تو کوئی سچا ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو کوئی سچا ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر یہ اپنا اپنا نصیب ہے، ہم غوث اعظم کو سچا مانتے ہیں، ہم غریب نواز کو سچا مانتے ہیں، ہم سرکار کلیر کو سچا مانتے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کو سچا مانتے ہیں۔ جب یہ ہمارے سچے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جب ہم ان کے ساتھ ہیں تو قرآن کی اس آیت پر ہمارا عمل ہو رہا ہے۔ ہاں اب تمہارے یہاں کیونکہ تم سچے نہیں مانتے، تم اچھے نہیں مانتے، سچے نہیں مانتے، جب تم سچے نہیں مانتے تو پھر تمہارے یہاں کوئی سچا ہے نہیں، اور جب سچا ہے نہیں تو پھر تمہارا اس آیت پر عمل بھی نہیں ہے۔ تمہارا اس آیت پر، میں ہمارے گاؤٹی بولتے ہیں نا، گاؤٹی زبان میں ایک بات بولوں کہ بھائی میں بھینس خرید کے لایا، چارہ میں کھلا رہا ہوں، دودھ میں دھو رہا ہوں، دودھ میں گرم کر رہا ہوں، اور سب کچھ کرنے کے بعد اگر میں کہوں دہی جمانے کے لیے کیا لگاتے ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھیں، ہاں جامن، اگر میں کہوں کہ میں جامن کے بغیر سے دہی بناؤں تو ہو سکتا ہے کیا؟ بھینس ہمارا چارہ ہم کھلا رہے ہیں، دودھ ہم دو رہے ہیں، دودھ ہم گرم کر رہے ہیں، مگر محتاج ہے مکھن بنانے کے لیے، لسی پینے کے لیے محتاج ہے جامن کے، کھٹائی کے محتاج ہے، ورنہ دودھ آپ نے دھویا ہے، بھینس آپ کا ہے، چارہ آپ نے کھلایا، گرم آپ نے کیا ہے، تو دہی بھی آپ کو ملنی چاہیے۔ تو گاؤٹی زبان میں کہتے ہیں مولانا دہی کے لیے سب کچھ ہے، بغیر اس جامن کے دہی نہیں بنا سکتے آپ، بغیر دہی کے مکھن نہیں لا سکتے آپ، لسی کے لیے بھی دہی کی ضرورت ہے نا۔ تو سارا کچھ ہو کر کے اس ایک چیز کا وسیلہ ضروری ہے، نمازیں بھی ہیں، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اعمال حسنہ بھی ہے، اعمال صالح بھی ہے۔ قرآن نے کہا اللہ سے ڈرو، اس ڈر میں سب کچھ ہے، مگر خدا کا اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اچھے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو مولا جب ہم نمازی ہیں، نماز تیری عبادت ہے، روزے دار ہے تیری عبادت ہے، حج جو ہے تیری عبادت ہے، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، پھر نیک لوگوں کے صحبت میں کیوں جائیں؟ جب تو کافی ہے، اللہ کافی ہے، جب تو کافی ہے تو تیری بارگاہ میں آئے، نماز پڑھے تیری بارگاہ میں ہے، حج کرے تیری بارگاہ میں ہے، زکوٰۃ دے تیری بارگاہ میں، تو یہ کہتا کہ مجھ سے ڈرو اور میری بارگاہ میں آؤ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا مجھ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب کچھ کرنے کے بعد، جس طرح میں نے گاؤٹی میں کہا کہ دودھ نکالنے کے بعد، گرم کرنے کے بعد آپ محتاج ہیں،
اسی طرح سارا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ ان اللہ والوں کے محتاج ہیں. جب تک ان سے نہیں جڑیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور سرکار غریب نواز کی بات، دیکھیں 15 منٹ تو ہو گئے باتوں میں. سرکار غریب نواز کی بات کرنی ہے نا آج. اللہ اکبر، کیا شان والے ہیں سبحان اللہ. یوں تو ہم بار بار سنتے ہیں کہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، ہے نا. دیار ہند پر تیرا بڑا احسان ہے خواجہ، ہے نا. کتنی شان والے ہیں وہ، تفصیلی گفتگو نے مختصر کتنی شان والے ہیں وہ بتا دوں. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ 7 پشت بیچ میں، 7 سلسلے نسب کے 7 ہستی بیچ میں 8واں سرکار غریب نواز حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں سبحان اللہ. بیچ میں 7 پشت یعنی 7 آدمی، 7 بزرگ ہستیاں. اس کے بعد ڈائریکٹ آپ کن کے بیٹے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں سبحان اللہ. کن کے بیٹے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں. امام موسیٰ کاظم کن کے بیٹے ہیں؟ امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں. امام جعفر صادق کون ہے؟ امام جعفر صادق وہ ہیں جن کے ہاتھ پر ہاتھ بایزید بستامی جیسے ولی کامل نے دیا ہے سبحان اللہ. امام جعفر صادق کے ہاتھ پر ہاتھ کس نے دیا ہے؟ بایزید بستامی، شہباز وقت کا بہت بڑا شہباز، ولیوں کی بارگاہ جن کا بہت بڑا مقام، اتنا بڑا مقام کہ خود فرماتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، اگر ایمان کے بعد تم کو میرا نام یاد رہا تو میں بخشش کرا کے تمہیں جنت میں لے کر کے جاؤں گا. یہ کن کا فرمان ہے؟ بایزید بستامی کا فرمان ہے. وہ کہتے ایمان لانے کے بعد، ایمان کے بعد کچھ بھی نہیں، اگر صرف میرا نام یاد رہا تو میں سفارش کر کے تمہیں جنت میں لے کر کے جاؤں گا. نام کیا ہے ان کا؟ ان کا نام ہے یعفور بن عیسیٰ. وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ کن کے ہاتھ پر ہاتھ دیے ہیں؟ امام جعفر صادق کے ہاتھ پر. امام جعفر صادق کن کے بیٹے ہیں؟ امام باقر کے. امام باقر کن کے بیٹے ہیں؟ امام زین العابدین کے. امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام حسین اعظم کے. اور حسین اعظم کن کے بیٹے ہیں؟ علی مرتضیٰ کے سبحان اللہ. بیچ میں صرف 7 آدمی، 7 پاکیزہ ہستیاں، اور ان کے بعد ڈائریکٹ کنیکشن آپ کا جڑ رہا ہے امام موسیٰ کاظم کے سبحان اللہ. اوپر یہ کمال میرے غریب نواز کا، اور نیچے دیکھیں آپ تو آپ کے غلاموں میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی ہے سبحان اللہ. وہ قطب الدین بختیار کاکی کہ جو اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تو آدھا قرآن ماں کے پیٹ میں حفظ کیا تھا، دنیا میں آئے تو آپ حافظ قرآن تھے سبحان اللہ. وہ بختیار کاکی. اور وہ بختیار کاکی کن کے؟ بختیار کاکی کی کون مرید ہیں، کون غلام ہیں؟ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی. اللہ بابا فرید گنج شکر وہ بزرگ ہستی ہیں کہ جن کے ہاتھ پر ہاتھ محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے دیا ہے سبحان اللہ. نظام الدین اولیاء یہ اکیلے شہزادہ ہے کہ ان کا نام اولیاء، نظام الدین اولیاء ولی کی جمع ہے. یہ اکیلے ہزاروں ولی کے برابر ہے سبحان اللہ. اور کیوں؟ آپ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میرے پیر کو یعنی گنج شکر کو، مسعود گنج شکر کو، بابا فرید الدین کو اللہ تعالیٰ نے وہ اوصاف و کمال عطا کیا تھا. آپ فرماتے ہیں بودی اگر نبوت بعد از نبی روا، بودی اگر نبوت بعد از نبی روا، گفتی تمام خلق مرورا پیمبرست. اللہ
نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اپنے پیر کے حوالے سے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. اگر پھر اتفاق نبوت کا سلسلہ بند نہ ہوتا تو اللہ نے میرے پیر بابا فرید گنج شکر میں وہ اوصاف و کمالات رکھے ہیں. اگر نبوت کا سلسلہ بند نہ ہوتا تو دنیا انہیں پیغمبر کہتی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا حضرت عمر فاروق اعظم کے حوالے سے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، مگر نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اگر نبوت کا سلسلہ بند نہ ہوتا بالفضل تو اتنے اوصاف و کمال اللہ نے میرے پیر میں رکھے تھے کہ دنیا انہیں دیکھتی تو کہتی یہ وقت کا نبی ہے. اس نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کون ہے؟ چراغ دہلوی. کتنے بڑے، میں یہ سب اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ ہم کو سمجھ میں آئے کہ جب غریب نواز کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. حضرت چراغ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی وقت کے بڑے جلیل قدر ولی کامل، اور اتنے جلیل قدر کہ آپ نے سورج کے اوپر لگام ڈال رکھا تھا. اللہ، سورج کو 2 بار روکا گیا. ایک بار مولا علی کی نماز وہ بھی عصر کے حوالے سے، اور ایک بار نصیر الدین چراغ نے وہ بھی عصر کی نماز کے حوالے سے نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سورج کو روکا ہے. اللہ، دلی کا بادشاہ تھا، وہ سب کو اپنا کام دیتا تھا. چراغ دہلوی سے کہا کہ تم بھی میرے کوئی کام لوگوں کو بھیج جاؤ، بلا کے لاؤ. انہوں نے کہا کہ بابا تم بادشاہوں سے ہمارا کیا کہا، ہم فقیر لوگ ہیں، نہ ہم تم سے الجھنا چاہتے ہیں تو ہم سے الجھو، ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دو. اس لیے کہ چشتی کسی سے الجھتا نہیں ہے، اور جو چشتی تلوار کے سائے میں آ جائے وہ بچتا بھی نہیں ہے. کہا کہ بھئی ہم تو تمہارا کوئی کام نہیں ہے، مگر بادشاہ بڑا اپنے آپ پر اس کو بڑا تکبر تھا. جانتے سلطنت آ جاتی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، پاور آ جاتا ہے تو نشے میں چور ہو جاتا ہے. زبردستی بلایا آپ کو. جب کارندے آپ کے پکڑ کر لائے تو آپ کی یہ جو ہڈی ہے دونوں، اس کے بیچ میں آپ کو چھید کر دیا گیا آپ کے دونوں طرف، اور چھید کر کے رسیاں اندر ڈال کے باندھ دیا گیا، اور اوباش لوگوں کے ہاتھوں میں رسیوں کو دے دیا گیا، اور وہ لوگ پورے دلی شہر میں آپ کو گھماتے تھے. خون رس رہا تھا، ٹپک ٹپک کر گر رہا تھا. اب عالم یہ کہ نماز کا وقت آ جا رہا، قریب ہو جا رہا ہے، پریشان ہے. صرف ایک ہی بات اس کا تھی، اس کی بادشاہ کی، کہ بھائی تم کو میرا کوئی کام کرنا ہوگا. اب نماز کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بھائی بتا تیرا کیا کام ہے، ہم کریں گے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میرا کام یہ ہے کہ تم میرے کپڑے دھو گے، پریس کرو گے اور مجھے پہناؤ گے. یہ کام سونپ دیا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، کام لے لیا. ایک بار ایسا ہوا کہ عصر کے وقت بادشاہ نے کپڑے بھیجے، کہا بھئی آپ کے کپڑے کو پریس دھونا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، پریس کرنا بھی، مجھے پہنانا بھی ہے. اب آپ کپڑے دھو کر کے سوکھنے ڈالیں، کارندے آس پاس جمع کہ ہلنے بھی نہیں دے، جب تک کپڑا سوکھے گا نہیں آپ کو جو ہے بادشاہ کو پہنایا نہیں جائے گا، آپ جان ہل نہیں سکتے. اب عالم یہ کہ سورج غروب ہو رہا ہے. آپ سورج سے کہتے ہیں کہ پوری دنیا بے وفا ہو چکی ہے، پوری دنیا بے وفا ہو چکی ہے، اے سورج تو بے وفا نہ ہو. دیکھ کارندے آس پاس جمع ہیں، اگر میں اسی عالم میں رہا تو نماز عصر چلی جائے گی. تاریخ یہ بتاتی کہ سورج رکا رہا، یعنی کہ آپ نے کپڑے جو دھوئے تھے سوکھ بھی گیا، پریس بھی کر دیے. جب پریس ہو گیا اس کے بعد بادشاہ کو پہنانے کے لیے گئے. ابھی نماز کا ہو رہا، بسر کی نماز پڑھے. اب جب بادشاہ کو پہنانے کے لیے گئے تو عالم یہ کہ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ابھی یہ ادھر بٹن لگاتے ہیں ہم نا، ادھر بٹن لگاتے ہیں نا سیدھے. پہلے بادشاہوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ پیچھے بند باندھ جاتے تھے، بائیں طرف پیچھے جو ہے وہ گانٹھ باندھ جاتی تھی. آپ
میوزیم وغیرہ میں گئے اگر ہوں گے تو آپ دیکھے ہوں گے جو بادشاہوں کے کپڑے ہوتے تھے پہلے وہ پیچھے سے گانٹھ باندھ جاتے تھے، تو گانٹھ پیچھے باندھنا تھا۔ اب نصیر الدین چراغ دہلوی گانٹھ باندھ اور کہہ رہے ہیں باندھا نصیر، مطلب گانٹھ نصیر باندھ رہا ہے، کھولے گا ملک الموت۔ گانٹھ نصیر الدین باندھ رہا ہے، کھولے گا اسرائیل۔ ادھر گانٹھ باندھا ہم نے اور یہ جملہ کہا، ادھر گھوڑے پر بادل سوار کہیں گیا اور گرا، روح کب سے ان سے پرواز کر گئی۔ یعنی نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ گانٹھ نصیر الدین باندھ رہا ہے، اب اس گانٹھ کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ تم نے دنیا والوں پر جو ظلم کیے ہیں اس ظلم کا اب تجھے انجام دینا ہے، اب تجھے انجام تک پہنچنا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام کے غلام کے غلام کے غلام کا ہے، سبحان اللہ۔ جب سرکار غریب نواز کے غلاموں کے غلام کا یہ عالم ہے تو پھر سرکار غریب نواز کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ میرے غریب نواز کا مقام مرتبہ کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی شان کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ مگر یہ باتیں انہی کے سمجھ میں آ سکتی ہیں جن کے دل میں محبت ہو، ہاں، جن کے دل میں محبت ہو یہ باتیں انہی کے سینے میں اتر سکتی ہیں، ورنہ قرآن تو سبھی پڑھ رہے ہیں، نماز تو سبھی پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ تو سبھی دے رہے ہیں، روزہ تو سبھی کر لے رہے ہیں، ہاں، اعمال تو سبھی کر لے رہے ہیں، مگر قبول وہی ہے جس میں محبت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، خود سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں نا، سبحان اللہ، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور میں کیا بولوں کہ اللہ کیا شان ہے۔ ہمارا وجدان تو یہ کہتا ہے کہ غریب نواز خانہ کعبہ کا طواف نہیں بلکہ خانہ کعبہ غریب نواز کا طواف کر رہا ہے۔ ہاں، اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سرکار غوث پاک کے حوالے سے، ہاں، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ اور اعلیٰ سرکار کو فرماتے جب آپ خود فرماتے جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے آپ، اور یہ اشعار بھی آپ کے زبان پہ کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ میں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ آپ خود فرماتے کہ جب میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا عشق نے جب انگڑائی اور جب میرا دل محبت رسول سے اس قدر سرشار ہوا، ایسا لگ رہا تھا کہ خانہ کعبہ خود میرے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ یہ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے سبحان اللہ۔ تو ہمارا بھی وجدان کہتا ہے جب سرکار غریب نواز خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو خانہ کعبہ خود غریب نواز کا طواف کر رہا تھا۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے آواز آئی اے معین الدین، آپ کا نام معین الدین حسن ہے، سرکار غریب نواز کا نام کیا ہے؟ معین الدین حسن، عطا رسول، ہند الولی، تاج الاسری، اس میں آپ کے القاب ہیں۔ اے معین الدین، ہم نے تمہارے آنے کو قبول کیا، ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کیا، ہم نے تمہیں بخش دیا، تمہارے ماں باپ کو بخش دیا، تمہارے گھرانے والے کو بخش دیا۔ اے معین الدین، اب بتا تو کیا چاہتا ہے، مانگ لے کیا مانگتا ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے خیال کیا کہ آج مانگنے کا دن ہے، آج مانگنے کا دن ہے، اس لیے کہ آواز ادھر سے آ رہی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تیرا آنا قبول ہے، تیری خطائیں معاف ہیں، تیرے ماں باپ کی خطائیں معاف ہیں، تیرے چاہنے والوں کی خطائیں معاف ہیں، رشتہ داروں کی خطائیں معاف ہیں، اب بتا کیا مانگتا ہے۔ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ آج مانگ لینی چاہیے۔ تو آپ نے مانگا، کیا مانگا؟ فرماتے کہ میں نے مانگا کہ مولا معین الدین حسن اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک کہ معین الدین کا ہر مرید
جنت میں حاضر نہ ہو، داخل نہ ہو جائے، جب تک کہ ہر مرید جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، آواز آئی تیری دعا قبول ہے، آواز آئی تیری دعا قبول ہو گئی۔ سرکار غریب نواز ہندوستان تشریف لائے، کسی کو مریدین کو پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، کسی نے پوچھا کہ حضور مرید سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ مرید جب تک جنت میں نہیں جائیں گے میں جنت میں نہیں جاؤں گا، تو حضور مرید سے مراد کون لوگ ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے، آپ کی خدمت کرنے والے، آپ کے لیے کھانا وغیرہ لانے والے کون لوگ ہیں؟ سرکار کے نواز فرماتے تم نے اللہ کی رحمت کو محدود سمجھا ہے، تم نے اللہ کی رحمت کو محدود کر رکھا ہے۔ صبح قیامت تک جو بھی سلسلے چشتیہ سے جڑے گا وہ میرا مرید ہے، اور معین الدین حسن اس وقت تک قدم نہیں رکھے گا جب تک کہ میرا ہر مرید جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ یہ میرے غریب نواز کی شان ہے، سبحان اللہ، یہ میرے غریب نواز کا مقام ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ ابھی تو صرف میں نے ابتدائی 2-4 باتیں کی ہے، باتیں تو بہت کرنی تھی مگر وقت جو ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ 1-2 بات عرض کر کے میں 4 منٹ باقی ہے، 1-2 بات عرض کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ وہ یہ کہ سرکار غریب نواز کے ماننے والے، سرکار غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والے آج لاکھوں روپے لٹا کر کے آج اجمیر کی سرزمین پر جا رہے ہیں۔ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ، اچھا کام ہے بزرگوں کے صحبتوں میں رہنا، بزرگوں کی بارگاہ تک جانا، لیکن ساتھ ہی ساتھ غریب نواز اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فرمان ہے، جو تعلیمات ہیں، ان پر بھی عمل کرنا آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی تعلیمات پر کوئی غیر عمل نہیں کرے گا، جو مرید صادق ہوگا وہی عمل کرے گا۔ اور میں نے کہا نا کہ جو سلسلے سے جڑے گا، سرکار نے فرمایا وہ میرا مرید ہے، تو مرید وہ صادق ہوگا تو کامیاب ہوگا۔ اس لیے کہ پیر اگر کامل ہے تو مرید بھی صادق ہونا چاہیے، ورنہ تو ایسے تو بہت سارے پیر دنیا میں ملیں گے آپ کو، ہے نا، بہت انجڑے کھنجڑے بنجڑے کہاں بنجر جنگلوں میں بہت ملیں گے آپ۔ میں ایسے ویسے وہ لوگوں کے خواہشات و جذبات کو لوٹنے والے پیر کی بات نہیں کر رہا میں، ہاں میں غریب نواز کی بات کر رہا جو نوازنے والے پیر ہیں۔ ہاں ورنہ پیر بہت مل جائیں گے، بنگلہ بنانے والے، کوٹھی بنانے والے بہت مل جائیں گے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں غریب نواز کی بات کر رہا ہوں جو لینے والے نہیں دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر غریب نواز عطا کرنے والے ہیں تو مرید بھی صادق ہونے چاہیے، سچی محبت ہونی چاہیے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ تم کسی بھی سلسلے کے بڑے بڑے مشائخ سے جڑ جاؤ، اگر تم نمازی نہیں ہو تو سب سے جڑنا تمہارا بیکار ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں پر سب خاموش ہو گئے، اب سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں کیا فرمایا؟ مرید وہ ہے جو اپنے محبوب کے ہر قول و فعل کو اپنائے۔ ہاں شرابی، چرسی، زانی، شراب خوری، نماز کو چھوڑنے والا، دین کی کھلے عام جو ہے دین کو برباد بدنام کرنے والا، وہ غریب نواز کا مرید کیسے ہو پائے گا؟ ہاں وہ غریب نواز کا چاہنے والا، غریب نواز فرماتے کیا فرمایا غریب نواز نے کہ وہ کسی بھی سلسلے سے جڑ جائے، کسی بھی سلسلے کے مشائخ سے جڑ جائے، اگر وہ نمازی نہیں ہے تو سارا کچھ بیکار ہے۔ یہ میری بات نہیں، یہ میری تعلیمات نہیں، میرا قول ہے، میرے ابا کی تعلیمات نہیں ہے، یہ سرکار غریب نواز کی تعلیمات ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ جنت ہمارے نصیب میں آئے، ہم جنت میں جائیں، تو آپ کو غریب نواز کے قول و فعل کو اپنانا ہے۔ غریب نواز کے تعلیمات اور بہت ساری باتیں ہوگی، انشاءاللہ کبھی کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Amen.